بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید آپ سب کو اپنے چینل پر۔ اور ستارے بولتے ہیں، قسمت کے راز کھلتے ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر مظہر وارث اور آپ کے لیے لایا ہوں علم نجوم کی روشنی میں مستند تجزیہ پیشن گوئیاں جو آپ کی زندگی کے اندر بہتری لا سکتی ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں اس مہینے میں آپ کے برج میں کون سی بڑی تبدیلیاں آنے والی ہیں، مالی حالات، محبت، صحت کے کیریئر کے سیارے کیا کہتے ہیں، کون سا وقت آپ کے لیے سنہری موقع ثابت ہو سکتا ہے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اور ہر ماہ آپ کے ذائچے کے مکمل تجزیہ کرتے ہیں، سیاروں کی چال، گھروں کی پوزیشن، آنے والے مواقع، چیلنجز پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ آپ چاہتے ہیں قسمت کے فیصلے آپ سے چھپے نہ رہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو ہمارا جو پہلا زوڈیک سائن ہے جسے برج حمل کہا جاتا ہے، انگلش میں اس کو ایریز کہتے ہیں، ان کے لیے مارچ 2026 کیسا رہنے والا ہے۔ ان کے ذائچے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ ذائچہ اس ماہ کا آپ کے لیے، اس میں بہت ساری چینجز ہیں، اتار چڑھاؤ رہیں گے۔ اور مہینے کے شروع میں ہی سورج، مریخ، عطارد، زہرہ، راہو آپ کے 11ویں گھر کے اندر ہوں گے، اور پورے مہینے میں زحل یہ 12ویں گھر میں رہے گا، مشتری تیسرے گھر میں ریٹروگریڈ ہے، کیتو 5ویں گھر میں ہوگا۔ مالی لحاظ سے یہ جو ماہ ہے آپ کے لیے مکمل اتار چڑھاؤ سے بھرا رہے گا۔ ماہ کے آغاز میں جہاں معمولی اخراجات کے ساتھ آمدنی میں اضافہ، وہیں مہینے کے آخر میں اخراجات کے اندر تیزی دیکھنے میں ہوگی، آمدنی میں کچھ کمی واقع ہو سکتی ہے۔ صحت کے محاذ پر آپ کو مہینے کے پہلے نصف میں چیزیں سازگار نظر آئیں گی، لیکن مہینے کے آخر میں چیلنجز پیدا ہو سکتے ہیں۔ ملازمت پیشہ لوگوں کو کام کے سلسلے میں کافی بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی، آپ پر کام کا بہت زیادہ دباؤ رہے گا۔ وہیں کاروبار کرنے والے افراد کو ماہ کے پہلے حصے میں کافی محنت کرنی پڑے گی اور اس کا آپ کو بہترین رزلٹ ملے گا۔ کاروبار کو غیر ملکی ذرائع سے جوڑنے سے آپ کو بہت زیادہ منافع مل سکے گا اور آپ کا کاروبار بڑھے گا۔ کاروبار کے لیے سرمایہ کاری بھی کرنی آپ کے لیے بہتر رہے گی، اور اس ماہ کے آغاز میں ہی محبت کے معاملات کافی اچھے رہنے والے ہیں، لیکن چند دنوں کے بعد ہم آہنگی ریلیشن شپ کے اندر کچھ فلکچویشن، اتار چڑھاؤ، مسائل، اس طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ شادی شدہ افراد کے لیے ماہ کا جو شروعات ہے کافی اچھی رہنے والی ہے، اور 2 تاریخ سے زہرہ 12ویں گھر میں داخل ہوگا۔ اس کے بعد آپ کافی حالات بدلیں گے اور نصف آخر میں حالات پھر آپ کے حق میں ہوں گے۔ خاندانی زندگی معمول پر رہنے کا امکان نظر آتا ہے، بہن بھائیوں سے تعاون ملے گا۔ طلباء کے لیے یہ مشکل وقت ہے اور آپ کے بیرون ملک جانے کے قوی امکانات نظر آتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں، یہ جنرل اوور ویو تھا، اب ہم بات کرتے ہیں ان کے کیریئر کی۔ کیریئر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ مہینہ کافی اتار چڑھاؤ اس میں دیکھنے کو ملے گا۔ 10ویں گھر زحل ماہ کے شروع سے پورے مہینے تک آپ کے 12ویں گھر میں رہے گا، اور وہاں سے آپ کے 6ٹھے گھر کو بھی ناظر ہوگا۔ 6ٹھے گھر کا جو مالک ہے عطارد، وہ پورا مہینہ آپ کے 11ویں گھر میں ہے، جس کی وجہ سے نوکری میں زیادہ بھاگ دوڑ، کام کا دباؤ، سٹریس، ذہنی دباؤ، اور نوکری کے اندر آپ کو سٹرگل کرنی پڑے گی، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو اپرچونٹیز زیادہ ملیں گی۔ مارچ کا جو ذائچہ ہے 2026، اعلیٰ افسران کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں گے، اپنی ملازمت میں فائدہ ہوگا، اور ملازمت کے حوالے سے جو حالات ہیں وہ کافی سازگار نظر آتے ہیں۔ کاروبار کرنے والوں کو خیال رکھنا ہوگا، زحل 12ویں گھر میں ہے، 7ویں گھر کا مالک زہرہ ماہ کے آغاز میں 11ویں گھر میں ہوگا، کہ جو 2 مارچ سے 12ویں گھر میں چلے جائے گا، اور اس کے بعد 26 مارچ سے 27ویں گھر میں آپ کے پہلے گھر کو یہ ناظر کرے گا، اور اس سے آپ کے کاروباری معاملات میں فائدہ ہوگا۔ مہینے کے وسط میں اپنے کاروبار کو ایک سے زائد ذرائع سے جوڑنے کی کوشش کریں، ایک نیا کاروبار شروع کرنا آپ کے لیے بہتری لائے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے مالی معاملات۔ مالی معاملات آپ کے، ہمیں اس پر ذائچے پر اگر نظر دوڑائیں تو یہ مہینہ کافی فلکچویشن نظر آتی ہے۔ ماہ کے آغاز سے
زحل کے اثرات کی وجہ سے آپ کے جو اخراجات ہیں اس میں کافی اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور مہینے کے شروع میں 5 سیارے زہرہ، عطارد، سورج، مریخ، راہو 11ویں گھر میں ہیں اور مشتری تیسرے گھر میں ریٹروگریڈ ہے۔ آپ کی آمدنی میں مسلسل اضافہ بھی ہوگا، لیکن ساتھ اخراجات بھی دیکھنے کو مل سکیں گے۔ رقم آپ کے پاس ایک سے زائد ذرائع سے آئے گی، اور کام کی جگہ پر ترقی بھی آپ کو مل سکتی ہے، اور اس میں آپ کو اپرچونٹی کی وجہ سے آپ کی جو ویلتھ ہے، آپ کی جو منی ہے اور اس کے ریسورسز وہ بڑھ سکتے ہیں۔ کاروبار میں آپ کو بہت اچھی اپرچونٹیز ملنے جا رہی ہیں، اسٹاک مارکیٹ میں منافع ہو سکتا ہے۔ 2 تاریخ سے زہرہ آپ کے 12ویں گھر میں چلے گا، اس کے بعد 15 تاریخ کو بھی سورج 12ویں گھر میں چلے جائے گا، جس کی وجہ سے کچھ مالی حالات کے اندر اتار چڑھاؤ دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ آپ کے اخراجات بڑھ جائیں گے، آپ کی آمدنی نسبت کم نظر آتی ہے، پھر بھی کسی بھی بڑے چیلنجز کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ 26 تاریخ سے زہرہ آپ کے 12ویں گھر سے نکل کر پہلے گھر میں داخل ہوگا اور یہ اپنے 7ویں گھر کو ناظر ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کے چیلنجز میں کمی آ سکے گی، مالی حالات بہتر ہو سکیں گے، اپرچونٹیز آپ کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے شادی، محبت، ذاتی تعلقات۔ اب محبت کے معاملات میں دیکھیں تو یہ مہینہ آپ کے لیے کافی اچھا رہنے والا ہے۔ آغاز میں جیسا بتایا گیا ہے 5 سیارے زہرہ، عطارد، سورج، مریخ، راہو 5ویں گھر میں ہیں، اور کیتو جو آپ کے 5ویں گھر میں بیٹھا ہے، اس کی وجہ سے شروع میں حالات پیار بھرے ہوں گے، آپس میں ہم آہنگی ہوگی، آپ کو ایک ساتھ باہر جانا، فلمیں دیکھنا، لمبی ڈرائیو پر جانا، لانگ ڈرائیو اور اس طرح کے واقعات جو ہے وہ آپ کو پیش آ سکتے ہیں۔ لیکن اب اس میں ایک یہ ہے کہ کیتو 5ویں گھر میں موجود ہے، تھوڑا سا ڈفرینس آف اوپینین اور مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے۔ زہرہ اور سورج جب 12ویں گھر میں ٹرانزٹ کرے گا تو صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے، لڑائی جھگڑا، اختلافات بڑھ سکتے ہیں، اور آپ کو ان چیلنجز سے نمٹنا پڑ سکتا ہے، ورنہ آپ کا جو رشتہ ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے، کمزور ہو سکتا ہے۔ شادی شدہ لوگوں کی بات کریں تو یہ کافی اچھا رہے گا، اب آپ کے شریک حیات کے ساتھ آپ کے تعلقات کافی بہتر نظر آتے ہیں۔ زحل 12ویں گھر میں موجود ہے، تعلقات میں معمولی مسائل بھی رہیں گے۔ 2 مارچ سے زہرہ 12ویں گھر میں جائے گا اور یہ مسائل میں اضافے کی نشاندہی ہو رہی ہے، اس لیے آپ کوشش کریں جو بھی آپ کے معاملات ہیں اس کو بہتر طریقے سے ڈیل کر سکیں۔ اور 26 تاریخ سے زہرہ آپ کے پہلے گھر میں ہوگا اور 7ویں گھر کو اسپیکٹ بھی کرے گا۔ آپ کی میریٹل لائف، شادی شدہ زندگی کے اندر بھرپور تعاون، خوشی والے واقعات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خاندانی معاملات اور عزیز و اقارب اور دوستوں سے ان کے لیے دیکھیں تو خاندانی محاذ بہت ہی اچھا رہنے والا ہے۔ دوسرے گھر کا مالک زہرہ شروع میں سورج، عطارد، مریخ، راہو کے ساتھ 11ویں گھر میں ہے، اور یہ 2 مارچ سے آپ کے 12ویں گھر میں جائے گا، پھر یہ 26 تاریخ سے آپ کے پہلے گھر میں آئے گا اور 7ویں گھر کا رخ کرے گا۔ تو یہاں پر آپ کے لیے یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ خاندانی معاملات کے اندر تناؤ کم ہوگا، ہم آہنگی بڑھے گی، خاندان میں عزت، مرتبہ، رسپیکٹ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ان کے پیسے کے معاملات بہت اچھے رہیں گے۔ والدہ کی صحت ان کی بہتر رہے گی۔ زمین جائیداد کے معاملات، پراپرٹی سیل پرچیز، یہ ان کے لیے کافی ہمیں بہتر رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جوپیٹر آپ کے تیسرے گھر میں ہے لیکن ریٹروگریڈ ہے، اور یہاں سے یہ 9 کو بھی اسپیکٹ کر رہا ہے، تو بہن بھائیوں کے ساتھ ابھی تعلقات کے اندر کافی اتار چڑھاؤ نظر آتا ہے، لیکن کوئی مزید پرابلمیٹک سچویشن نظر نہیں آتی، اور کوشش کیجیے گا کہ اس ٹائم پیریڈ میں کوئی کنٹریکٹ ریٹن میں ایگریمنٹ کرنا جو فائنانس سے ریلیٹڈ ہو وہ آپ نے بالکل سوچ سمجھ کر کرنا ہے، اس کو ریویو کرنا ہے، اور اپنی گفتگو کو کافی کنٹرول میں رکھنا ہے، اور تاکہ کوئی ناپسندیدہ صورتحال پیدا نہ ہو سکے۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اگر آپ کو کسی بھی حوالے سے کوئی کیوری ہے، آپ ویب سائٹ کے اوپر بھی میسیج کر سکتے ہیں، اور واٹس ایپ پر کر سکتے ہیں، اور پیڈ کنسلٹیشن بھی کروا سکتے ہیں اپنے ذائقے کے اکارڈنگ۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا